عمر تھی ان کی، معمر بھی تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر ہی اللہ کے نبی ہیں، ان سے سلام کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام نہیں کرتے تھے. جب ابو بکر نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے سلام کر رہے ہیں، اپنے نبی کو نہیں پہچان رہے ہیں، ابو بکر اٹھ گئے اور چادر منگائی اور لوگوں سے کہا نبی کے اوپر ایک چادر تھان دو تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو جائے کہ لوگوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو یہ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ذرا غور کریں، وہ سادگی نبوت کا، لباس کس انداز کا. نبی علیہ السلام کتنے سادے سودے رہے ہوں گے کہ جن کو پہچاننے میں بھی کلمہ پڑھنے والوں کو مشکل ہو رہی تھی. وہیں مسجد تعمیر ہوئی، کھجور کی ڈالیوں اور کچھ اینٹوں کی عمارت تھی. خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دیواریں اٹھا رہے تھے. نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود مسجد تعمیر کر رہے تھے اور اسی قریب میں قرب و جوار میں ازواج مطہرات کے حجرے بھی تعمیر کیے گئے، جن میں آپ سے قریب تر حجرہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. چنانچہ 7 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر تھے. اس کے بعد اپنے گھر جب حجرہ بن گیا تو اپنے گھر تشریف لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبریں حبشہ تک پہنچیں تو 33 مہاجرین مدینے کو چلے، جس میں سے 7 تو اہل مکہ کے ہاتھوں پڑ کر قید ہو گئے، باقی نبی علیہ السلام کی خدمت پہنچ گئے. ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس وقت آپ کی مبارک عمر 53 برس کی تھی. اس وقت آپ کی مبارک عمر کتنی تھی؟ 53 برس کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام زندگی تھی اسے بھی ہمیں سمجھنا اور پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے. ہمیں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا تھا. وہ کوئی اجنبی مخلوق نہ تھے جیسا کہ بعض ہمارے بھائیوں کا خیال ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی انسانیت اور بشریت سے خارج تھے. استغفر اللہ. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون. اے میری امت کے لوگوں، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں بھی اسی طرح بھولتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. سجدہ سہو کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تھوڑی سی بھول ہو گئی تھی تو آپ نے یہ حدیث پاک بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا سب سے آپ کی اولاد جو نرینہ اولاد تھی، سب سے بڑے بیٹے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ. یہ سب کے سب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے. کسی اور بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، البتہ آپ کی لونڈی، آپ کی کنیز حضرت ماریہ قبطیہ جو تھیں مدینے میں سن 8 ہجری میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے. لیکن ابھی حالت شیر خوارگی ہی میں تھے، رضاعت ہی میں تھے، دودھ ہی پی رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. آپ کی تمام اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جتنی بھی اولاد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکے جو تھے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہی کے اندر فوت ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور جتنی بیٹیاں تھیں سوائے حضرت فاطمہ کے، ساری کی ساری آپ کی زندگی میں آپ سے پہلے ہی فوت ہو چکی تھیں، اللہ کو پیاری ہو چکی تھی. لیکن حضرت فاطمہ بھی نبی علیہ السلام کا غم نہ برداشت کر سکیں اور 6 ماہ کے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں. آپ کے چچا کی بھی اور پھوپھیوں کی بھی تعداد ہے، سیرت کے اندر موجود ہے. آپ کی بیویاں، ان کی تعداد موجود ہے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، اور اسی طرح سے حضرت خدیجہ کے بعد جو آپ نے دوسری شادی کی تھی حضرت سودا بنت زمعہ سے، اس کے بعد حضرت عائشہ سے، پھر حضرت حفصہ سے، پھر حضرت ام سلمہ سے، پھر حضرت زینب بنت جہش سے، اور اسی طرح سے پھر حضرت جویریہ سے، پھر ام حبیبہ سے، ان کے بعد حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب سے. اس طرح سے آپ پھر میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری شادی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور کنیزوں کی بھی تعداد ہے، بہرحال موجود ہے. اسی طرح آپ کے خدام کی بھی تعداد موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس وہ سر پر عمامہ ہوتا تھا، کبھی ٹوپی کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی بغیر ٹوپی کے، اور کبھی کبھی صرف ٹوپی پہنتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک اور اس طرح سے آپ کا مکمل کھانا پینا، اس کے تذکرے آپ کو اس کے اندر موجود ملیں گے. نبی علیہ السلام
اپنے ازواج کے ساتھ جو برتاؤ کرتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث کے ذریعے سے میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت انس سے صحیح حدیث کے اندر مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس، تمہاری اس دنیا میں سے میرے لیے چند ہی چیزیں مرغوب اور محبوب ہیں، جن میں عورتیں اور خوشبو، یہ دو چیزیں مجھے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں، لیکن نماز میں میرے دل کی مسرت اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تمام ازواج مطہرات کے ساتھ جتنی بھی تھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شباشی، رہن سہن، نان اور نفقے میں برابر کا سلوک کرتے رہے۔ محبت میں کمی اور بیشی تو وہ انسان کے بس کی چیز نہیں ہے، اسی لیے اکثر فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے اختیار میں دیا ہے اس میں میں برابر کا سلوک کرتا ہوں، لیکن جو میرے بس میں نہیں ہے مجھے ملامت نہ کرنا۔ جو چیز میرے بس میں نہیں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں ایک بیوی کو طلاق بھی دی ہے، لیکن پھر رجوع بھی فرما لیا ہے۔ اسی طرح 1 مہینے کے لیے ایلا بھی کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہار کبھی نہیں فرمایا ہے۔ اور یہ بہرحال احکامات ہیں زہار کے اور اس کے، وہ جو ہے یہاں تفصیلات میں نہیں جا سکتا۔ تمام بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا برتاؤ، ہمیشہ ازواج مطہرات سے خوش خلقی کے ساتھ پیش آتے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کم عمر تھیں، اس لیے وہ انصاری لڑکیوں کے ساتھ گڑیوں کا کھیل کھیلا کرتی تھیں۔ چنانچہ وہ انصاری لڑکیوں کو کھیلنے کے لیے بلاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصاری لڑکیوں کو بلا دیتے تھے کہ جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ اگر وہ کسی ایسی بات کے لیے ضد کرتی، نبی علیہ السلام سے ضد کرتی جو نامناسب ہوتی، جو مناسب نہیں ہوتی، مناسب ہوتی، ضد کرتی کہ مجھے یہ چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوری طور پر پورا فرما دیتے تھے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ پانی پیتی تو برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اسی جگہ اپنے لب مبارک کو لگاتے تھے جہاں سے وہ ہونٹ لگا کر کے پانی پیا کرتی تھی۔ اتنی محبت تھی، جہاں ان کے لب لگے ہوتے تھے اکثر نبی علیہ السلام ان کی گود میں ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اگر وہ ایام سے ہوتی تو بھی ان کے زانوں پر سر رکھ کر کے لیٹ جایا کرتے تھے اور قرآن پڑھا کرتے تھے اسی حالت میں۔ روزے کی حالت میں بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ عید کا دن تھا، کچھ تماشا کر رہے تھے، کھیل رہے تھے تلواروں کا اور اس کا، نیزوں کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میں یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے حضرت عائشہ کو دکھایا اور اس طرح دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور حضرت عائشہ آپ کے کندھے کے اوپر اپنے چہرے کو رکھ کر جھکی ہوئی کھڑی تھیں، اور اس طرح سے وہ تھک گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی بس میں تھک گئی ہوں، تو آپ نے فرمایا چلی جاؤ۔ اسی طرح سے 2 دفعہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے دوڑ بھی لگائی، مسابقہ بھی کیا، دوڑ بھی لگایا۔ چنانچہ ایک دفعہ گھر سے نکلتے ہوئے دروازے میں ان سے، اور اسی طرح کشمکش بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوتی بھی رہتی تھی، لیکن پیار وہی ہوتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی دنیا میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے، عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے مجھے محبت ہے۔